قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے، مگر سچ یہ ہے کہ انہیں کاروباری فرم میں اپرنٹسشپ کے لیے لندن بھیجا گیا۔ اپنے والد پونجا جناح کی مخالفت مول لے کر محمد علی جناح نے اس ملازمت کو خیر باد کہہ دیا اور بیرسٹر بننے کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا۔ ہم مطالعہ پاکستان میں یہ بھی پڑھتے آئے ہیں کہ قائد اعظم نے لنکنز ان میں داخلہ اس لیے لیا کہ اس کے صدر دروازے پر کنندہ عظیم قانون دانوں کی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی فہرست صدر دروازے تو کیا کسی بھی دروازے پر نہ تب کنندہ تھی اور نہ اب موجود ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایک جملے نے قسمت کا دھارا بدل ڈالا، ورنہ قائد اعظم وکیل کے بجائے اداکار ہوتے؟ قائد اعظم نے لندن میں وکالت کی تعلیم حاصل کرتے وقت اداکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا، مگر ان کے والد پونجا جناح کے ایک جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے خط نے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ترازو کے سلسلے قائد کہانی کی چھٹی قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم نے بطور وکیل کس طرح کامیابیاں سمیٹی۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قائد اعظم محمد علی جناح سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول میں 5ویں جماعت کے طالب علم تھے تو ان کے والد پونجا جناح بھائی کے کاروباری دوست فریڈرک لی کرافٹ نے مشورہ دیا کہ اپنے ہونہار بیٹے کو لندن بھیج دیں تاکہ وہ ان کی کمپنی میں اپرنٹسشپ کر کے کاروباری معاملات سیکھ سکے۔ جی الانا کی تصنیف قائد اعظم محمد علی جناح سٹوری آف اے نیشن کے مطابق سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ طالب علم محمد علی جناح نے شادی کرنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ محمد علی جناح کی والدہ ان کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے جدائی کا غم برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخرکار اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ جانے سے پہلے شادی کرتے جاؤ تاکہ وہاں جا کر کسی گوری میم کے چکر میں نہ پھنس جاؤ۔ محمد علی جناح کی ایمی بائی سے شادی کروا دی گئی اور وہ اپرنٹسشپ کی غرض سے لندن روانہ ہو گئے۔ لندن پہنچ کر قائد اعظم نے پہلے تو ہوٹل میں قیام کیا، مگر جلد ہی شہر کے نہایت پوش علاقے کنسنگٹن میں 35 رسل روڈ پر واقع مسز ڈریک نامی خاتون کے گھر میں بطور پینگ گیسٹ منتقل ہو گئے۔ یہ گھر نہ صرف آج بھی موجود ہے بلکہ لندن کاؤنٹی کونسل کی طرف سے یہاں ایک کتبہ آویزاں کیا گیا ہے جس پر لکھا ہے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں قیام کیا۔ لندن پہنچ کر قائد اعظم نے اپنا نام محمد علی جناح بھائی سے تبدیل کر کے وہاں کے انگریزی رجحان کے مطابق ایم اے جناح رکھ لیا۔ محمد علی جناح کی کاروبار میں دلچسپی نہ تھی، وہ قانون دان بننا چاہتے تھے۔ غلام علی الانا جو جی الانا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح سٹوری آف اے نیشن میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب وہ اپنے والد کے ساتھ عدالت گئے اور وہاں پہلی بار ایک وکیل کو سیاہ گاؤن اور سفید بینڈ زیب تن کیے دیکھا تو اسی وقت کہہ دیا کہ میں بیرسٹر بنوں گا۔ بھارتی مصنفہ شیلا ریڈی اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ گراہم نامی کمپنی میں اپرنٹسشپ کے طور پر کام کرتے رہے اور یہاں سے فراغت کے بعد واپس جا کر اپنے باپ کا کاروبار سنبھالیں اور اسے وسعت دیں، یا پھر وکیل بننے کے لیے انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کر کے داخلہ لیں۔ معلوم ہوا کہ انڈر میٹرک طلبہ کے لیے لٹل گو نامی انٹری ٹیسٹ پاس کر کے بیرسٹر بننے کا یہ آخری موقع ہے کیونکہ اگلے سال سے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسٹینلے والپورٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں محمد علی جناح نے گراہمز نامی کمپنی میں اپرنٹسشپ چھوڑ کر بیگار سے نجات پانے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔
وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہونے والے لٹل گو انٹری ٹیسٹ میں 3 مضامین ہوا کرتے تھے: انگریزی زبان، انگریزی تاریخ اور لاطینی زبان۔ قائد اعظم نے لاطینی زبان کے پرچے سے ہندوستانی ہونے کے ناطے استثناء حاصل کر لیا اور باقی 2 پرچے بآسانی پاس کرنے کے بعد لندن کے مشہور اور قابل فخر ادارے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا۔ ان کے والد جناح بھائی پونجا نے اخراجات کے لیے جو 200 پاؤنڈز بھجوائے تھے، محمد علی جناح نے وہ رقم نکلوا کر 138 پاؤنڈ اور 14 شلنگ داخلہ فیس ادا کی اور پھر کہیں جا کر اپنے والد کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ شاید یہ حکمت عملی والد کی ممکنہ خفگی اور دباؤ کے پیش نظر اختیار کی گئی۔ حسب توقع پونجا جناح نے سخت الفاظ میں ڈانٹ ڈپٹ کی اور خط میں لکھا کہ میری بھیجی ہوئی دولت ضائع نہ کرو اور فوراً گھر واپس آؤ۔ محمد علی جناح واپس تو نہ گئے، البتہ جوابی خط لکھ کر اپنے والد کو تسلی دی کہ آپ جمع خاطر رکھیں، میں آپ سے مزید رقم کا تقاضا نہیں کروں گا اور اپنے اخراجات کا خود ہی بندوبست کر لوں گا۔ محمد علی جناح نے باقی سب اداروں کو چھوڑ کر لنکنز ان میں داخلہ کیوں لیا؟ اس کی توجیہ قائد اعظم نے 1947 میں کراچی بار سے خطاب کے دوران یہ بیان کی کہ لنکنز ان کے صدر دروازے پر کنندہ کیے گئے دنیا کے عظیم قانون دانوں کی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل تھا۔ اسٹینلی والفورڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی یادداشت کا استعمال کرتے ہوئے بہت دل فریب چال چلی، کیونکہ لنکنز ان کے صدر دروازے یا کسی بھی دروازے پر اس طرح کی کوئی فہرست نہ اب آویزاں ہے اور نہ ہی تب کنندہ کی گئی تھی جب قائد اعظم نے داخلہ لیا۔ دراصل محمد علی جناح نے جو کچھ دیکھا اور جو انہیں یاد آیا وہ لنکنز ان کے نئے حال میں جی ایف واٹس کی گیلری دی لا گیورز ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انسانی تہذیب کے دیگر عظیم روحانی قائدین کی تصاویر قانون دانوں کی حیثیت سے پینٹ کی گئی ہیں۔ چونکہ اسلامی تعلیمات اور کٹر سنی مسلمانوں کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی ممنوع ہے، تو محمد علی جناح کیسے کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نے انہیں متاثر کیا؟ چنانچہ انہوں نے تصویر کو اپنی یادداشت سے ڈیلیٹ کر دیا اور صرف کنندہ کیے گئے نام کو یاد رکھا۔ لنکنز ان سے بیرسٹر بن کر نکلنے اور ناکام ہونے والوں کی فہرست میں کئی معروف شخصیات کے نام شامل تھے۔ تب تک لگ بھگ 6 برطانوی وزراء اعظم نے یہاں داخلہ لیا اور ان میں سے 2 وزراء اعظم ڈزرائیلی اور گلیڈسٹون کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور تعلیم مکمل کیے بغیر یہ دونوں ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ محمد علی جناح ناکام تو نہ ہوئے، البتہ اس دوران تھیٹر کی لت پڑ جانے کے باعث نہ صرف اداکاری کی طرف مائل ہو گئے بلکہ ایک موقع پر انہوں نے اداکاری کو بطور پروفیشن اختیار کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ فاطمہ جناح نے اپنی خود نوشت مائی برادر میں قائد اعظم کے اس شوق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لندن کے مشہور زمانہ اولڈ وک تھیٹر میں رومیو کا کردار ادا کرنا ان کا دیرینہ خواب تھا۔ نوجوان محمد علی جناح جو اپنی خوش لباسی اور شخصیت کے باعث فلمی دنیا کے ہیرو معلوم ہوتے تھے، انہیں دوستوں نے ایک تھیٹر کے مالک میاں بیوی سے ملوایا۔ محمد علی جناح کو سٹیج پر جا کر شیکسپیئر کے لکھے چند جملے بولنے کو کہا گیا۔ تھیٹر مالکان محمد علی جناح کی اداکاری سے بے حد متاثر ہوئے اور تھیٹر میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے ملازمت کی پیشکش کی، جسے قائد اعظم نے قبول کر لیا۔ اسٹینلی والفورڈ نے شریف الدین پیرزادہ کی تصنیف سم اسپیکٹس آف قائد اعظم's لائف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قائد اعظم بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے اداکاری کی پیشکش قبول کرنے کے بعد اپنے والد کو خط لکھا تاکہ ان کا آشیرواد حاصل کیا جا سکے۔ قائد اعظم نے لکھا کہ وکالت کا شعبہ بہت طویل اور صبر آزما ہے، جبکہ اس میں کامیابی کا حصول بھی غیر یقینی ہے۔ سٹیج اداکاری کا کیریئر اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے ایک بہترین موقع مل رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف میں خود مختار ہو جاؤں گا بلکہ مزید پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کروں گا۔ قائد اعظم کے مطابق ان کے والد پونجا جناح نے انہیں ایک طویل جوابی خط لکھا جس میں ان کے منصوبے کو سختی سے رد کر دیا گیا۔
اس خط میں ایک جملہ ایسا تھا جس سے قائد اعظم کو اس قدر چبھن محسوس ہوئی کہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قائد اعظم کے والد نے لکھا، اپنے خاندان سے غداری نہ کرو۔ شاید اسی خط میں محمد علی جناح کو معلوم ہوا کہ انہیں سب سے زیادہ چاہنے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جذباتی ہو کر واپس لوٹنے کے بجائے محمد علی جناح نے ماں کا خواب پورا کرنے کی ٹھان لی اور بیرسٹر بن کر کراچی واپس لوٹے، مگر اب کراچی میں محمد علی جناح کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ماں اور بیوی دنیا سے جا چکی تھی، باپ کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور اب پونجا جناح کو قرض خواہوں کی طرف سے مقدموں کا سامنا تھا۔ پونجا جناح کی خواہش تھی کہ محمد علی جناح کراچی میں رہ کر ہی پریکٹس کریں تاکہ ان کے خلاف ہو رہی عدالتی کارروائیوں میں معاون و مددگار ثابت ہو سکیں۔ پونجا جناح نے اس سلسلے میں 2 لا فرمز ہرچند رائے وشنو داس اینڈ کمپنی اور لال چند اینڈ کمپنی سے بھی بات کی، مگر قائد اعظم نے کراچی کو خیر بات کہہ کر بمبئی جانے اور ایک اجنبی شہر میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد علی جناح کو 24 اگست 1896 کو بمبئی ہائی کورٹ میں بطور بیرسٹر وکالت کی اجازت ملی۔ انہوں نے چرنی روڈ پر واقع اپولو ہوٹل میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا۔ وکالت کے ابتدائی 3 سال نہایت کٹھن، صبر آزما اور کسی حد تک مایوس کن تھے، مگر دھن کے پکے محمد علی جناح نے ہمت نہ ہاری اور تنگ دستی کے اس دور میں بھی نہ صرف باقاعدگی سے چیمبر جاتے رہے بلکہ بمبئی کے سماجی حلقوں میں داخل ہونے کی کوشش بھی ترک نہ کی، اور پھر ان کی بمبئی کے ایکٹنگ ایڈوکیٹ جنرل جان مولز ورتھ میکروفیرسن سے شناسائی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ انگریز ایڈوکیٹ جنرل نے محمد علی جناح کو اپنے ساتھ چیمبر میں کام کرنے کا موقع دیا تو ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ کام کرنے کا مطلب تھا کہ بیشتر انتہائی اہم خبریں لوگوں تک پہنچنے سے پہلے ہی قائد اعظم کو معلوم ہو جاتی۔ ایک روز معلوم ہوا کہ بمبئی میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی 4 نشستیں خالی ہیں۔ محمد علی جناح ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں سگریٹ پیتے ہوئے کھڑکی سے نیچے جھانک رہے تھے اور اس سوچ میں گم تھے کہ کیا کیا جائے۔ نیچے ایک ٹیکسی کو دیکھ کر محمد علی جناح کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے کے بعد لپک کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی بمبئی حکومت کے ممبر لا سر چارلز اولیونٹ کے دفتر کے باہر جا کر رکی۔ نوجوان بیرسٹر کی شخصیت اور خدمتمندی نے سر چارلز اولیونٹ کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کو عارضی طور پر بمبئی کا پریزیڈنسی مجسٹریٹ تعینات کر دیا۔ محمد علی جناح 6 ماہ تک اس عہدے پر کام کرتے رہے اور جب انہیں 1500 روپے ماہوار کے عوض مستقل مجسٹریٹ تعینات کرنے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ میں تو پریکٹس کے ذریعے 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ ہیکٹر بولیتھو، جن کی خدمات حکومت پاکستان نے سرکاری سطح پر حاصل کی تاکہ قائد اعظم کی سوانح حیات مرتب کی جا سکے، وہ اپنی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان جو پہلی بار 1954 میں لندن سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 17 پر ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو قائد اعظم کی شہرت کا باعث بنا۔ 1903 میں اسکاٹ لینڈ کے جیمز میکڈونلڈ بمبئی میونسپل کارپوریشن کے صدر تھے۔ چونکہ وہ بمبئی کارپوریشن کے سب معاملات سنبھالتے تھے اس لیے بہت اہم آدمی تھے۔ بمبئی ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی اور رش اس قدر تھا کہ عدالت کے دروازے بند کرنا پڑے۔ محمد علی جناح جو تب غیر معروف وکیل تھے، وہ آئے تو کوئی کرسی خالی نہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جیمز میکڈونلڈ وکلاء کے لیے مختص کرسیوں میں سے ایک پر تشریف فرما ہیں۔ محمد علی جناح نے جیمز میکڈونلڈ کو کرسی چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ محمد علی جناح نے عدالتی کلرک کو نشست خالی کروانے کا کہا مگر وہ ہچکچا رہا تھا، یہاں تک کہ قائد اعظم نے یہ معاملہ جج تک لے جانے کی دھمکی دے دی۔ یوں جیمز میکڈونلڈ کو یہ کرسی خالی کرنا پڑی۔
میکڈونلڈ نے غصہ کرنے کے بجائے محمد علی جناح سے ان کا نام پوچھا اور 1000 روپے ماہوار فیس پر کارپوریشن کے مقدمات لڑنے کی پیشکش کر دی۔ قائد اعظم کی وکالت چمک رہی تھی، ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ جب میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا اور معاملہ عدالت گیا تو مشہور پارسی قانون دان فیروز شاہ مہتا نے قائد اعظم کو اپنے وکیل کے طور پر منتخب کیا۔ قائد اعظم کی جرأت و بے باکی نے ان کے آگے بڑھنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ایک بار مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے محمد علی جناح کو متنبہ کیا کہ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں۔ قائد اعظم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، آپ بھی یہ حقیقت فراموش نہ کریں کہ آپ کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ اسی طرح ایک بار ایک جج نے کہا کہ اونچا بولے، میں آپ کو نہیں سن پا رہا۔ محمد علی جناح نے کہا، حضور میں وکیل ہوں، کوئی اداکار نہیں۔ کچھ دیر بعد جج نے دوبارہ شکایت کی تو محمد علی جناح نے کہا، اگر آپ اپنے سامنے رکھی کتابوں کا پلندہ ہٹا دیں تو شاید آپ میری بات سن سکیں۔ ہیکٹر بولیتھو نے قائد اعظم کی وکالت سے متعلق کئی دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کسی ہندو زمیندار نے فیس بہت زیادہ ہونے کا گلہ کیا تو قائد اعظم نے کہا، 3rd کلاس کے ٹکٹ میں 1st کلاس کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مقدمے میں بتایا گیا کہ درخواست گزار کے پاس پیسے کم ہیں۔ محمد علی جناح نے پوری فیس لی مگر مقدمہ ہار گئے۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ اپیل میں یہ مقدمہ جیتا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بغیر فیس کے اپیل میں جانے کی پیشکش کی، مقدمہ جیت گئے۔ درخواست گزار نے فیس دینے کی کوشش کی تو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کاروباری شخصیت حاجی عبد الکریم محمد علی جناح کو وکیل کرنا چاہتے تھے۔ بتایا گیا یومیہ فیس 500 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 5000 روپے ہیں، اسے بطور لم سم فیس قبول کر لیں۔ قائد اعظم نہ مانے۔ آخر کار 500 یومیہ پر بات طے ہوئی۔ اس نے 5000 روپے جمع کروا دیے۔ مقدمہ 3 دن میں ختم ہو گیا تو محمد علی جناح نے 1500 روپے فیس لے کر 3500 روپے واپس لوٹا دیے۔ قائد اعظم کی پیشہ ورانہ دیانت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار انہوں نے دلی جانا تھا تو وہاں کی مقامی قیادت نے ایک تقریب کا اہتمام کر لیا اور قائد اعظم کو خطاب کی دعوت دی گئی، مگر قائد اعظم نے کہا کہ وہ یہاں ایک مقدمے کی سماعت کے لیے آئے ہیں اور اس موقع پر سیاسی سرگرمیوں سمیت کوئی بھی اور کام کرنا بددیانتی ہوگی۔ آپ تاریخ تبدیل کر لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ محمد علی جناح کی وکالت کے چرچے پھیلتے چلے گئے تو بے پناہ مصروفیات کے سبب یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ کون سا مقدمہ لیا جائے اور کس سے معذرت کی جائے۔ 1943 میں جب پیر پگاڑو کو گرفتار کر کے ان پر فوجی عدالت میں غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا تو انہوں نے محمد علی جناح سے منہ مانگی فیس کے عوض مقدمہ لڑنے کی درخواست کی۔ التجائیہ انداز میں لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ میں نے آپ کو مسلمانوں کا مربی سمجھ کر درخواست کی ہے، مگر قائد اعظم نے مصروفیات کے پیش نظر معذرت کر لی۔ بطور وکیل قائد اعظم کی زندگی کا سب سے بڑا مقدمہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا حصول تھا اور وہ یہ کیس جیتنے میں بھی کامیاب رہے۔ یہ تھی محمد علی جناح کی اثر انگیز وکالت کی داستان۔ قائد اعظم کی کتاب عزیز سے متعلق حقائق بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ قسط میں قائد اعظم کی دولت، جائیداد اور کاروباری معاملات کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔